حضرت شاہ عبدالعزیز کا ایک شاگرد تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ جس راستے سے گزرتا تھا تو ایک عورت اسے دیکھتی تھی۔ اس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کو ہمراز بنا کر اس کے ذریعے آپ اگر اس کو کچھ پڑھ کر دم کر دیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ نوجوان اپنے بھولے پن کی وجہ سے معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھ سکا اور اعتماد کر بیٹھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازے بند ہو گئے۔ پھر وہ عورت بغیر حجاب کے سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں مدتوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج وقت ملا ایک دوسرے سے ملاپ کا۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ میں تو اس وقت مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، لہٰذا اس نے سوچا کہ کوئی ہیلا ہو اور جان بچے۔ اس نے کہا کہ مجھے قضا حاجت کی ضرورت ہے۔ اس نے بیت الخلاء بتایا کہ وہاں پر ہے۔ یہ نوجوان بیت الخلاء میں گیا اور بیت الخلاء میں جو پاخانہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے اپنے ہاتھوں اور جسم پر لگا دیا۔ جب بیت الخلاء سے باہر نکلا تو اس کے جسم سے بدبو پھیل رہی تھی۔ اس عورت نے جب دیکھا تو کہا کہ اے گندے انسان، چلے جاؤ گھر سے، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ دروازہ کھلا اور یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر صحیح سلامت نکل آیا، لیکن پریشان تھا دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ بدبو لوگوں کو آئے گی تو وہ پوچھیں گے کہ کہاں سے آئے ہو، اور دوسری یہ کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، میں کبھی لیٹ نہیں پہنچا، استاد بھی ڈانٹ پلائیں گے۔ چنانچہ مدرسے میں آیا اور آ کر اس نے غسل خانہ میں جا کر غسل کیا اور کپڑے دھوئے، کیونکہ نجاست اس میں بھی لگی تھی، اور اسی طرح گیلے کپڑے پہن کر درسگاہ میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز نے فرمایا، ارے تم میں سے آج خوشبو کون لگا کر آیا ہے کہ پورا کمرہ معطر ہے؟ طلبہ خاموش ہے۔ ایک طالب علم نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ حضرت فلاں بچے سے خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے جب اس بچے سے پوچھا تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت، میں نے اپنی عزت عورت سے حفاظت کے لیے اور گناہ سے نکلنے کی خاطر اپنے بدن سے نجاست کو لگا لیا۔ میرا مالک کتنا قدردان ہے کہ میرے جسم کے جس حصے پر نجاست لگی تھی اب وہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے کہ جو انسان شرم و حیا والی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ اپنی مدد یوں شامل فرماتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں بھی پاک دامن عورتوں پر اور پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگائی گئیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک بازی پر گواہی کے لیے اپنے ضابطے بدل ڈالے۔ سوچنے کی بات ہے، دودھ پیتا بچہ بول کر نہیں تو نہیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ بھی بول کر گواہی دیتا ہے کہ یوسف تو پاک باز ہیں۔ یہ گناہ کا معاملہ تو عورت کی طرف سے تھا، تو اللہ رب العزت نے پاک باز بندوں کی گواہی کے لیے ضابطے بدل ڈالے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔